الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، آج جس ٹاپک پر میں اپنی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مرنے والے پر اللہ کی رحمت۔ حضرات ذی وقار، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی ذی روح اس موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر وہ مضبوط کلوں میں بھی چھپ جائیں تو تب بھی تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی۔ حضرات ذی وقار، اگر انسان یہ کہے کہ میں جناب مجھے موت نہیں آ سکتی، میں کبھی بھی مر نہیں سکتا، جیسا کہ جس انداز کے ساتھ دنیا میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں یا گزر بسر کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کہیں یہ جو ہمارے مال و دولت ہیں، تو ہم اس مال و دولت کی وجہ سے یا ہمارے مضبوط مکانوں کی وجہ سے ہم موت سے بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اگر وہ مضبوط کلوں میں بھی چھپ جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، وہاں پر بھی انہیں موت آ کر پہنچے گی اور موت ضرور انہیں آ کر پکڑ لے گی۔ حضرات مکرم، اب کیا جب انسان جو کہ مسلمان ہو، مومن ہو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا مرنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے یا نہیں نازل ہو رہی؟ تو ہمیں یہ کون سا ایسا بندہ ہے جس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ اس کی چند علامات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، تو اس میں پہلی نشانی اس کی یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے کہ اس بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اس بندے کی، مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوں گے۔ یعنی پہلی علامت یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کو دیکھو کہ اگر اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دوسری علامت آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ مرنے والے کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر اگر پسینہ ہے، پسینہ آ رہا ہے، تو سمجھ لینا اس پر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اس کے یہ ناک کے جو نتنے ہیں، یہ جگہ اگر ناک کے نتنے پھول جائیں تو سمجھ لینا اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، ہاں، جب یہ جو ہم روتے ہیں کسی نقصان کی وجہ سے، جب ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، مثال کے طور پر ہماری چوری ہو جائے یا ہمارے کاروبار میں کوئی ہمیں نقصان پہنچ جائے، بزنس میں لاس ہو جائے یا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، تو بیماری کی وجہ سے ہم روتے ہیں، کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے روتے ہیں، یا ہم سے کوئی دنیا کی نعمت چھن جائے، یا ہماری کوئی چیز گم ہو جائے، یا کوئی بھی دکھ پہنچے تو ہم اس پر روتے ہیں، اور رونے کی وجہ سے یہ ناک کی یہ جو جگہ ہے یہ پھول جاتی ہے۔ تو فرمایا اگر اس بندے کا جو ہے وہ ناک کا نتنا پھول جائے تو سمجھ لینا اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو پھر ہمیں ضرور ہمیں اس بات پر فکر کرنا ہوگی کہ کیا آیا کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے روتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری آنکھوں میں مرنے کے بعد تو کیا ہم دنیا جیتے وقت، یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں،
کیا ہم جیتے جی بھی خوف خدا کی وجہ سے روتے ہیں یا نہیں؟ مرنے کے بعد تو پھر اللہ یا اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اگر ہم دنیا میں یہ جو زندگی جی رہے ہیں، اگر دوران زندگی ہم اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اگر آپ اس بات کا اندازہ لگانا چاہیں کہ قبر کتنی اندھیری ہے اور موت کے بعد کتنی معاملات جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بندہ گناہ گار ہوگا، تو اس حوالے سے آپ ایسا کریں، کمرے میں چلے جائیں، لائٹ بند کر دیں اور تصور کریں کہ یہ اتنا گھپ اندھیرا ہو اور اس میں نہ لائٹ ہو، نہ کسی قسم کا پنکھا ہو، ہوا کی بھی صورت نہ ہو اور آپ کا سانس بند ہونے کو آئے، تو بڑی جو ہے وہ اس وقت شدید تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ حضرات مکرم، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا بندہ جس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا مرنے کے بعد۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر مرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، تو ہمیں پھر دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ اللہ کے خوف سے رونا ہوگا۔ جی ہاں، اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ صحیح سیاہ ستہ میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے، بڑی معتبر کتاب ہے۔ حدیث نمبر ہے 4197، 4197 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ مومن کے آنکھ سے آنسو نکلے اللہ کے خوف کی وجہ سے، یعنی وہ بندہ اپنے گناہوں پر یعنی کہ پچھتا رہا ہو، گناہ پر رونے کی وجہ سے اللہ کا خوف آئے اس کے دل میں، اور پھر خوف خدا کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئیں، اور وہ اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اور پھر وہ اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل کر تھوڑے سے بہہ جائیں اور اس کے جو ہیں وہ چہرے پر لگ جائیں یا جسم کے کسی ظاہری حصے پر لگ جائیں، تو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، خوف خدا کی اتنی فضیلت۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں بلا حساب کون ہے جو جنت میں داخل ہوگا؟ یعنی کون سا ایسا شخص ہے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا؟ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، عائشہ، جو میرا امتی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، وہ میرا امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک احیاء العلوم کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 پر موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات مکرم، آپ فرماتے ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے، یعنی اللہ کے خوف کو سوچ کر اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ صرف اگر آنکھ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے صرف ایک آنسو بھی نکل آئے، تو اس ایک آنسو کا نکلنا، ایک آنسو کا بہانا 1000 دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ایک بندہ ایک طرف 1000 دینار صدقہ کرے اور دوسری طرف وہ خوف خدا کی وجہ سے رو لے اور اپنی آنکھ سے آنسو بہا لے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ خوف خدا کی اتنی زیادہ فضیلت۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، آپ نماز کے دوران اتنا روتے تھے خوف خدا کی وجہ سے کہ درخت بھی آپ کے ساتھ رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ بھی احیاء علوم دین میں موجود ہے 221 نمبر صفحے پر، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے جو نبی ہیں، وہ نماز کے دوران اتنا زیادہ خوف خدا رکھتے تھے، خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے کہ درخت نماز کے دوران آپ کے ساتھ رونا شروع کر دیتے تھے، اور مٹی کے جو پتھر ہیں، مٹی کے ڈھیلے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ نماز کے دوران رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی یہ ہیں وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے خدا کی معرفت حاصل کی، پھر خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد وہ جو ہیں اتنا زیادہ خوف خدا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی عاجزی کو پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ خیر میری گفتگو کا موضوع نہیں، انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ انبیاء معصوم ہیں۔ تو حضرات مکرم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی رحمت ملے یا ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو پھر آج ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر
نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور سچی توبہ کرنی ہوگی کہ مولا آج سے ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، توبۃ نصوحہ کرتے ہیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا سچا عزم مصمم کرتے ہیں، تو ضرور اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ مرنے کے بعد ہم پر ضرور اپنی رحمت جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم میرا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔